السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگوں کو واقف کروا رہا ہوں۔ جتنی کوشش میرے سے ہو سکتی میں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ کام بنتا گودی میڈیا، گو میڈیا، پھیکو میڈیا کا، لیکن پھیکو میڈیا، گودی میڈیا خالی جو ہے سو اس کو دھونے کا ایک لے چھوڑ کر باخر کے خالی بس اس کی واہوائی میں اپنی زندگی ختم کر رہی ہے۔ خیر، ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے۔ ہم حق بولتے تھے، سچ بولتے تھے، حق بولتے رہیں گے، سچ بولتے رہیں گے، دنیا سے رخصت ہوئے تک، مرے دم تک بولتے رہیں گے۔ ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ ہم کو اتنا ڈرایا جا رہا، اتنا دھمکیاں دی جا رہی، کیونکہ ان کے پردے فاش ہو رہے، ان کے گھنونی چہرے بے نقاب ہو رہے، ان کی دموں پہ پاؤں رکھا جا رہا، کیونکہ یہ لوگ ابھی تک جو گمراہ کیے دیش واسیوں کو، وہ گمراہی سے باہر مت نکلو بول رہے، جبکہ ہم نکالتے جا رہے۔ اور کچھ ہمارے لوگ ہیں جو ثبوت مانگ رہے تھے، وہ ثبوت بھی ہم دے دیے، وہ ساتھ میں لگا دیے۔ ہم کو فرق نہیں پڑتا ہے سامنے والا کیا بول رہا ہے، لیکن ہم تم کو خوش کرنا ہمارا اولا مقصد ہے، ہمارا فرض ہے۔ اسی لیے بہرحال میں آج آپ لوگوں کے سامنے وہی بابری مسجد کے ذکر کروں گا۔ آپ لوگوں سے وعدہ کیا، حالانکہ میں کل پرسوں ایک دو دن سے دوسرے بڑے ایشوز تھے، حالانکہ بابری مسجد سے بڑا تو کوئی ایشو نہیں ہے، ہم کو اس سے مہم تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چیز بھی بہت ضروری تھی، کیونکہ وہ یہودیوں نے، وہ اسرائیل نے جس طریقے سے فلسطین کو، مسجد اقصی کو جو ٹارگٹ کیا تھا، اس کا حساب کتاب لے رہا ہے ایران، ان سے سوالیں پوچھ رہا ہے اور وہ جواب دے نہیں پا رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر جو وہ نظر بنی ہوئی تھی میری، آپ لوگوں کو وہی دکھا رہا تھا میں 2 دن سے۔ بہرحال کیف بابری مسجد کی ایک خبر دے دوں، اور خاص کر منڈوا رنڈوا جو بھی بولتے آپ لوگ، جو گنجوٹی، گنجا، بونا، جوکر، سنیاسی، تڑی پار، فیکو، جو کچھ بھی نام دیتے آپ لوگ دیو، اس سے فرق نہیں پڑتا اس کو، کیونکہ وہ ہے ہی وہ ماحول میں وہی رہنے والا، وہی نچلی ذات کا، وہی طبقے کا ہے۔ بہرحال اب ان چیزوں میں جب سے اس کو کوٹ کی 4 تاریخ کو بلا کے اس کی صحیح طریقے سے جنپت کو لگنے کے بعد اس کا ٹیون بھی چینج ہو گیا، اور اس کا مدعا بھی چینج ہو گیا، اس کا بات کرنے کا انداز بھی چینج ہو گیا۔ اب وہ بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں تو اس کو بڑا اعتراض ہو گیا تھا، جس طریقے سے ہماری بابری مسجد کو شہید کر وہاں پہ جو بھی بنا رہے تھے، ٹیمپل ہو کچھ بھی ہو بنا رہے تھے، اس کے بعد وہ بیچ گھیراؤ کر کے پولیس اور ملٹری نے کورٹ کے کہنے پر، صرف کورٹ کا نہیں، OIC کے فرمان پر، GCC کی ناراضگی پر، جبکہ ہم سارے دیش واسی بولے، کٹتے رہے، مرتے رہے، ان کو فرق نہیں پڑا، روتے رہے، چلاتے رہے، فرق نہیں پڑا۔ جب ان کی پھٹ پڑی ان کی، تو ان کی اوقات ان کو دکھ گئی، کام کو روک دیا گیا، اس طریقے سے وہاں پہ ملٹری کو اور فوج کو بھر دیا گیا پوری۔ ان کو بڑی تکلیف ہوئی، بولے یہ ہمارے سے بغیر پرمیشن کے اور بغیر ہم بولے کہ یہ لوگ کیسے آ سکتے، فوراً نکل جاؤ، فوراً ایریا خالی کر دو، یہ بولنے کے اوپر، حالانکہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی توہین کرائے نے، اس لیے اس کو بلایا گیا، اس کی اوقات اور اس کی لمٹ اس کو دکھائی گئی، اور اس کا جو کام ہے کام سمجھایا گیا، کام بتایا گیا۔ اب وہاں سے معذور ہو کر، مایوس ہو کر نکل کر، اس نے نہ میڈیا سے گفتگو کی تھی، لیکن دوسرے دن تو کی، لیکن صاف کہہ دیا جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم کورٹ کے فیصلے کی سراہنا کرتے ہیں، کورٹ ہمارے ساتھ غلط نہیں کرے گا، یہ ہماری آستھا کا سوال ہے، یہ بولنے دو، یہ بولنے کے کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ بہرحال کیف ان کی اوقات ان کو معلوم ہو گئی۔ تو آپ لوگوں کو نئی اپڈیٹ یہ ہے بابری مسجد کی، جو آج 10 تاریخ 1 مہینہ 2023 کی خبر یہ بتاتا چلوں میں،
جس طریقے سے آج اندر گئے ساری زمین ماپے ہیں وہاں پہ، اور تو کام جو چل رہا تھا وہ رک گیا. اور جو 13-14 ایکڑ کا جو میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی ذکر کرا تھا آپ کو، اس سے پہلے کی بھی ویڈیو میں ذکر کرا تھا، ہمارے لوگ مسجد کے لیے ضرور ماپے تھے، وہ ماپنے میں گئے تھے، لوگ اپنے حصہ لیے تھے، لیکن اس کے بعد انکار کر دیے تھے. بتا دیا تھا آپ کو، ایک نے 4 ویڈیوز میں اس کا ذکر کیا تھا. لیکن آج ماپی گئی ٹیمپل کے لیے، اور اس کی سنیاسی کے خاص لوگ بھی وہاں پہ تھے، موٹا بھائی کے خاص لوگ بھی وہاں پہ تھے، اور کچھ بڑے سوامیاں بھی وہاں پہ تھے. اور جو یہ دیکھ رہے ہیں ٹیمپل کے مسئلے کو، وہ ٹیم بھی تشکیل تقریباً 80-82 لوگ تھے، وہ لوگ جو کہ سارے حامی بھر لیے. اب آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں میں، بہت جلد وہاں پہ 13-14 ایکڑ جو ہے، 14 ایکڑ چلر ہے، اس کے اوپر ٹیمپل کا کام چالو ہو جائے گا. جیسے ہی کام سٹارٹ لے گا، ادھر سے یہ بلڈوزر چلا دیا جائے گا، اور بابری مسجد کی جو زمین ہے وہ زمین بابری مسجد کے لیے سونپی جائے گی. لیکن یہ الگ بات ہے، وہ ہینڈ اوور کی جائے گی جب ان کا ٹیمپل اوپن ہو جائے گا. جو لوگ بتائے ہیں 1 تاریخ 1واں مہینہ 2024 کو اس کی اوپننگ سیرمنی رکھی گئی ہے. وہ اوپننگ ہو جائے گی، ہونے کے بعد یہ لوگ سرکاری طور پر اعلان کریں گے، اعلان کر کے سارے دستاویزات دے دیں گے. اس کے بعد کوئی یہ نیچ حرکت، نجیز حرکت دوبارہ کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ لوگ تو یہ ٹائم مانگے ہیں، لیکن اس کے لیے OIC اور GCC یہاں تک ان کو ٹائم دے گا یا نہیں دے گا، آئی ڈونٹ نو. وہ چیز کا ہم کو پتہ نہیں ہے. وہ چیز انشاءاللہ کل یا پرسوں OIC جب ان کو جواب دے گا تو اپنے کو معلوم ہو جائے گی. اور میں آپ لوگوں کو یہ ایک اور چیز کلیئر کر دوں، بتا دوں میں، یہ لوگ گودی میڈیا کو منع کرے ہوئے کہ یہ چیزیں ابھی پبلک میں مت لاؤ، یہ چیزیں حال حقیقت سچائی مت بتاؤ. یہ بتائیں گے تو پھر ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کے آنکھوں میں جو مٹی ڈال رہے ہیں دوبارہ، یہ ڈال نہیں سکتے یہ لوگ. وہ کلیئر ہو جائے گی چیز. ابھی ان بھکتوں کو کیا چاہیے، کہیں پہ بھی بننے دو، ایک چیز اوپن ہو گئی تو ختم، وہیں پہ جا کے جو ہے سو لیٹ جائیں گے یہ لوگ. ان کے پاس دوسرا تو کچھ وہ نہیں رہتا، اس لیے یہ تیار کر رہے ہیں. اب لیکن OIC اور GCC بھی اس بات کو ماننا. کون سی بات کو؟ جو ٹائم یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر بلڈوزر چلا کے یہ زمین صاف کر کے ہینڈ اوور کر دیں گے OIC کو ہو یا ان کے مندوبین کو ہو. جو مندوبین آئیں گے، جو ذمہ دار لوگ جو دیکھ رہے ہیں، اس کو دے دیں گے. یہ چیز کی ذمہ داری OIC کی ہوگی. لیکن OIC یہ جو ٹائم جو مانگ رہے ہیں یہ لوگ، جو آج کی تاریخ میں جو ٹائم مانگے ہیں، اس کی وجہ ہے، وجوہات بھی بتائے ہیں وہ لوگ. اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ ہے. ہم دیش کے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. ارے چٹو، ارے ناپیکارو، ارے نسل حرام ہو، تم لوگ کون سی گٹر کے ہے، تم لوگ کون سی نالے کے کیڑے ہیں تم لوگ. جب بابری مسجد شہید کرتے وقت جب ہم پہ کیا گزرے گی، ہم مسلمانوں پہ کیا گزرے گی، جب تم کو اس کی ذری بھی پرواہ نہیں تھی. جب کون سا تمہارے پہ کون سا متر پیے تھے تم لوگ، کون سا پانی پیتے رہے تم لوگ، کون سا گٹری پانی پیتے رہے تم لوگ. جب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوسروں کی آستہ آستہ نہیں ہوتی، تمہاری آستہ آستہ ہے. ہاں، بہرالکیف رب رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو منظور ہے انشاءاللہ وہی ہوتا. ہم اللہ کی رضا میں خوش ہے. اللہ جو چاہے وہ بہتر کرے گا، ہم کو پتہ ہے. اب رہی بات OIC جواب دے گا اس چیز کا، کیونکہ وہ لوگ OIC کو ٹیگ کرے ہیں، OIC کو بھیجے ہیں. اب OIC ہی کل جواب دے گا یا پرسوں جواب دے گا، اللہ عالم. دیکھیں گے ہم جواب وہ کیا دے گا. بہرحال آپ لوگوں کو یہ کلیئر کر دوں میں، یہ بتا دوں میں کہ بابری مسجد ہمارے کو ملے گی، وہاں کی زمین ہم کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. دوسری بابری مسجد بنائی دی جائے گی اور تاریخی بابری مسجد ہوگی انشاءاللہ. اور کوئی چٹے کی
کوئی متر پینے والے کی اوقات نہیں ہوگی اس کی طرف ترچی آنکھ سے میلی آنکھ سے بھی دیکھے کسی میں نہ یہ ہمت ہوگی نہ کسی کی یہ اوقات ہوگی کسی کی یہ اوقات نہیں ہوگی بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں آپ لوگ کنٹینیو میسیجیں کر رہے تھے کیا ہوا آپ بھائی کیا ہوا آپ بھائی آپ تو ڈیلی اپڈیٹ دیتے بولے تھے میرے بھائی بالکل بولا تھا لیکن دوسرے مسئلے بھی دیکھنا پڑتا میرے کو دوسرے مسئلوں کے اوپر بھی بولنا پڑتا میرے کو کیونکہ جتنے میرے چاہنے والے ہیں آپ لوگ وہ سارے چیزوں سے وابستہ ہے سارے نیوزوں سے وابستہ ہے اور میرے علاوہ تو کوئی دیتے نہیں ہے میرے کو یہ چیز کا بھی علم ہے کیونکہ گودی میڈیا کا جو کام دیا گیا ہے وہی کام کرتی ہے ہم ان کے دموں پہ پاؤں رکھتے ہیں ان کے نڑلوں پہ پاؤں رکھتے ہیں ان کے سینوں پہ پاؤں رکھتے ہیں ان کے پچھواڑوں پہ لاتے مارتے ہیں کیونکہ ہم حقیقت بولتے ہیں سچائی بولتے ہیں بہرحال کیف منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے نمازوں کی پابندی کریے ماں باپ کی خدمت کریے بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے السلام علیکم